السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ آج اپنی ویڈیو میں جمعہ کی نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے متعدد اجتماعات کو مشروع کیا ہے تاکہ ان کے درمیان الفت اور محبت بڑھے۔ چنانچہ محلے کے لوگ 5 نمازوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، شہر کے لوگ جمعہ اور عید کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور سارے ملکوں کے لوگ مکہ میں حج میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے چھوٹے بڑے اور متوسط اجتماعات ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جمعہ کی نماز کے اوپر ہوگی۔ چینل میں اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو جمعہ کے دن کی فضیلت کو مسلم کی حدیث سے بتاؤں گی آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بعد اب جمعہ کے نماز کا حکم، اس پر بات کریں گے۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے۔ وہ ہر مذکر عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان پر واجب ہے۔ جمعہ عورتوں، بچوں، مریض، مسافر اور غلام پر واجب نہیں، لیکن ان میں سے کوئی اگر جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی ظہر نہیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر مسافر ٹھہرا ہوا ہے اور اذان کی آواز سنتا ہے تو اس پر جمعہ لازم ہے۔ جمعہ کا افضل وقت سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز کے آخری وقت تک ہے، اور سورج ڈھلنے سے پہلے بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اور دوسری اذان کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز کی تیاری کر سکے، خاص طور سے جو دور سے آنے والے ہیں یا جو سوئے ہوئے اور غافل ہیں۔ جمعہ کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنا واجب ہے۔ نماز جمعہ میں شہر کے 2 یا 3 آدمی سے کم نہ ہو۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبہ ہے جن میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر ابھارا جائے اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی جائے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعہ کی نماز کی حفاظت کرنا واجب ہے، اور جو شخص 3 جمعہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ غسل کرنے اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا، یہ بھی جمعہ کے دن کی ایک فضیلت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے پھر نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی، اور تیسری گھڑی میں چلے اس نے گویا سینگوں والے ایک مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک مرغی قربان کی، اور جو کوئی 5ویں گھڑی میں چلے اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو یہ حاضری لکھنے والے فرشتے مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دن اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھویا اور خود غسل کیا، پھر جلد تیار ہو کر صبح کے وقت پیدل چل کر مسجد آیا، نہ کہ سوار ہو کر، اور امام سے قریب ہو کر اس کا خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مسلمان کو وہ 5 گھڑیاں جاننا چاہیے۔ وہ اس طرح سے کہ طلوع آفتاب سے لے کر امام کے آنے کے وقت تک کا وقفہ 5 گھڑیوں میں تقسیم کر لے، اسی طرح ہر گھڑی کی مقدار اسے معلوم ہو جائے گی۔ جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا مستحب وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح غسل بھی ہے، اور واجب وقت دوسری اذان کا وقت ہے جب امام
آ جائے. جس پر جمعہ واجب ہے اس کے لیے دوسری اذان ہو جانے کے بعد سفر کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے کہ ساتھ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو یا سواری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، اگزامپل کشتی، گاڑی یا جہاز وغیرہ. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے اگر تم جانتے ہو. جس شخص کو امام کے ساتھ جمعہ کی 1 رکعت نماز مل جائے وہ دوسری رکعت پوری کر لے، اور جس کو 1 رکعت سے کم ملے وہ ظہر کی نیت کر کے 4 رکعت پڑھے. مقتدیوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جمعہ، عیدین اور استسقاء کی نماز کے لیے جلدی آئیں، اور امام جمعہ اور استسقاء میں خطبہ کے وقت آئے اور عیدین میں نماز کے وقت آئے. سنت یہ ہے کہ امام خطبہ مختصر اور زبانی یاد کر کے دے اور اپنے داہنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لے اگر ضرورت ہو، اور اگر کسی کاغذ پر لکھا ہوا پڑھ کر خطبہ دے تو اس کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے اور بائیں ہاتھ سے لاٹھی یا کمان یا ممبر کی دیوار پکڑ پر ٹیک لگا لے اگر ضرورت ہو. سنت یہ ہے کہ جس کو اچھی طرح عربی آتی ہے وہ جمعہ کا دونوں خطبہ عربی میں دے، اور اگر حاضرین کی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بہتر ہے، اور عربی میں خطبہ دینا ممکن نہ ہو تو حاضرین کی زبان میں خطبہ دے، البتہ نماز صرف عربی زبان میں درست ہوگی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کا غصہ بڑھ جاتا، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہوں جو یہ کہیں کہ تمہارے پاس لشکر صبح کو آنے والا ہے اور تمہارے پاس لشکر شام کو آنے والا ہے. بہتر یہ ہے کہ امام ایسے ممبر پر خطبہ دے جس میں 3 سیڑھیاں ہوں. وہ جب مسجد میں داخل ہو تو ممبر پر چڑھ جائے، پھر نمازیوں کی طرف اپنا رخ کرے اور انہیں سلام کرے، پھر بیٹھ جائے یہاں تک کہ مؤذن اذان دے، پھر پہلا خطبہ کھڑا ہو کر لاٹھی یا کمان پر ٹیک لگا کر دے، پھر بیٹھ جائے، پھر دوسرا خطبہ اسی طرح کھڑے ہو کر دے. کبھی خطبہ حاجت یعنی کہ خطبہ نکاح سے شروع کرے اور کبھی دوسری چیز سے. خطبہ حاجت کے الفاظ اس طرح ہیں: ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسی ہی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں جن کو خطبے کے شروع میں، خطبے کے دوران پڑھ سکتے ہیں. بہت سی آیتیں ہیں. خطبہ کا موضوع جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خطبہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے: توحید اور ایمان کا بیان، اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر یا اصول ایمان کا بیان، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اس کی سخت گرفت کا بیان، اس کا ذکر، شکر کرنے کا حکم، دنیا کی مذمت، موت کا ذکر، جنت اور جہنم کا بیان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ابھارنا اور معصیت سے بچنا وغیرہ. امام خطبہ مختصر دے اور نماز لمبی پڑھائے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. آپ کی نماز نہ لمبی ہوتی نہ چھوٹی، اور آپ کا خطبہ نہ لمبا ہوتا نہ چھوٹا، یعنی درمیانی کا ہوتا تھا. مسلم کی حدیث ہے. خطیب کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے خطبہ میں قرآن کا بعض حصہ پڑھے اور کبھی کبھی سورہ کاف پڑھے. مقتدیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو وہ اپنا چہرہ امام کی طرف کر لیں. اس سے دل حاضر رہے گا اور خطیب کی ہمت افزائی ہوگی اور نیند بھی نہیں آئے گی. جمعہ کی نماز کی صفت اور سنت جو ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. امام پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور جہری قرات کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے. اگر ان کے علاوہ پڑھے تب بھی جائز ہے. پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد
سلام پھیرے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھے اور کبھی کبھی 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے، لیکن جب مسجد میں پڑھے گا تو 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے اور جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں بلکہ جتنی چاہے نماز پڑھے۔ خطبہ کے دوران کلام کرنا اجر کو فاسد کر دے گا اور اس پر گناہ ملے گا۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کلام کرنا یعنی کہ بات کرنا جائز نہیں، البتہ امام بات کر سکتا ہے اور وہ شخص بھی بات کر سکتا ہے جس سے امام کسی مصلحت کی وجہ سے بات کر رہا ہو۔ خطبہ سے پہلے اور خطبہ کے بعد کسی مصلحت سے کلام جائز نہیں ہے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں فاند کر آگے جانا منع ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنا منع ہے۔ مسجدوں میں یہ چیز عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں بہت مشغول ہو کر سنتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اتنے مشکوک ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہیں باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کچھ۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ سب چیزوں سے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی شہر میں اگر جمعہ کی نماز پڑھنے کی شرطیں پائی جائیں تو امام کی اجازت ضروری نہیں، امام اجازت دے یا نہ دے جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ کسی شہر میں ایک جگہ سے زیادہ جگہوں میں جمعہ کی نماز قائم کرنا ضرورت کے وقت ہی جائز ہے اور امام کی اجازت کے بعد ہی جائز ہے۔ جمعہ کی نماز شہروں گاؤں میں پڑھی جائے گی اور یہ بادیہ میں نہیں ہے۔ جو شخص اس وقت مسجد میں داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 ہلکی رکعتیں نہ پڑھ لے، اور جس کو مسجد میں نیند آنے لگے تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس کے بدن میں سے ایسی بدبو آئے جس سے فرشتے اور لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس پر غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا اور مسجد کی طرف جلدی نکلنا اور امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، کثرت سے نفل نماز، دعا اور قرآن پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہی سنت میں آتی ہیں۔ امام خطبہ بھی دے اور نماز بھی پڑھائے، لیکن اگر کوئی آدمی خطبہ دے، عذر کی وجہ سے کوئی دوسرا جمعہ کی نماز پڑھائے، تب بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے۔ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے لیے آئندہ آنے والے جمعہ تک ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھنا چاہیے، یعنی کہ سورہ دہر پڑھنا چاہیے۔ خطبہ میں دعا کے دوران امام اور مقتدیوں کو ہاتھوں کو اٹھانا مشروع نہیں، الا یہ کہ جب امام پانی کے لیے دعا کرے اس وقت امام اور مقتدی دونوں ہاتھ اٹھائیں، البتہ دعا پر پست آواز کے ساتھ آمین کہنا مشروع ہے۔ امام کے لیے اپنے خطبہ میں دعا کرنا مستحب ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور آپس میں الفت وغیرہ کی دعا کرے کہ درمیان امام اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ایسے ہی جمعہ کے دن میں ایک دعا کی قبولیت کی بھی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعہ کے روز دن کے آخری حصے میں یعنی عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا بندے کو اس وقت خوب دعا اور ذکر کرنا چاہیے۔ یہ گھڑی بہت تھوڑی ہے۔ حدیث ہے ابو داؤد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑے ہو کر اس میں نماز پڑھتا ہو اور اللہ سے کچھ مانگتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عنایت فرمائے گا۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے۔ جس کی جمعہ کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت ظہر پڑھے گا۔ اگر وہ معذور ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر معذور نہیں ہے تو اس پر گناہ ہوگا کیونکہ اس نے جمعہ کی نماز میں کوتاہی برتی۔ حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اگر جمعہ کے دن
عید پڑ جائے تو جن لوگوں نے عید کی نماز پڑھی ہے ان سے جمعہ کی نماز ساقط ہو جائے گی اور وہ ظہر پڑھیں گے، البتہ امام سے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ اس طرح ان لوگوں سے ساقط نہیں ہوگی جن لوگوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اگر عید کی نماز پڑھنے والوں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھ لی تو یہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی ان کو ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ جمعہ کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے جو کہ جماعت سے ادا کی جائے۔ ویڈیو کو اب یہیں پہ ختم کروں گی، ویڈیو آلریڈی لمبی ہو چکی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اور خود سے وعدہ کریں کہ کل سے آپ خود کو شیطان، اللہ کی نافرمانی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائیں گے اور انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے اور میرے ساتھ ساتھ غزہ کے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔